بسم الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، حسینیت کے مشن کے محافظوں، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، آپ سب کی خدمت میں جہاں عظم اللہ اجورنا و اجورکم وہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولا کائنات کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کائنات بھر میں اس حسینیت کے علم کو سر بلند کرنے والوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے بازوؤں میں اور قوت، طاقت اور ہمارے جذبوں میں اور اللہ تعالیٰ قوت ایمان عطا فرمائے۔ آج ہمارے عزاداری سید الشہداء علیہ السلام اور ایک بہترین خطیب جنہوں نے ایک تاریخ رقم کی، قبلہ آغا سید نسیم عباس رضوی، ان کی روح بھی آج پرواز کر کے وہاں پہنچی جہاں پر مظلوم کربلا علیہ السلام کا ڈیرہ ہے۔ آج ان کی روح ان شہداء کے اس روح پرور ماحول میں جا کر حاضری دی ہے۔ بہت عمدہ شخصیت، ملائم گفتگو، سمجھا کر دین حق کی ترجمانی کی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرشد صاحب قبلہ ہمارا سلام بھی ہو، دعائیں بھی ہو، تعزیت بھی ہو اور نیک تمنائیں۔ بسم اللہ شاہ جی۔ سب سے پہلے سرکار کا آپ کے جد کی تعزیت ہے آپ کی خدمت میں، آپ کو بھی اسی طرح۔ اور دوسرا تھوڑا سا ایک چھوٹا سا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ جس گھر میں یا جس دل میں جنت کے سرکار نہ ہوں، کیا وہ گھر یا وہ دل جنت بن سکتا ہے؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے۔ صحیح۔ تو دوسری بات سید بادشاہ یہ ہے کہ مسجد الحرام اور محرم الحرام حالانکہ کچھ اور مہینے بھی حرمت میں آتے ہیں، لیکن یہ دو کے نام ساتھ، ایک مسجد الحرام اور دوسرا محرم الحرام، کسی تیسری چیز کے ساتھ بھی حرام کا لفظ بولا جاتا ہے؟ صحیح۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو میرے علم میں اس میں اضافہ ہوگا، میں اس کی جستجو میں ہوں کچھ دنوں سے۔ صحیح۔ تو دوسری بات یہ ہے سرکار کے خدا کا حکم ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں نہ جاؤ، اجازت لے کر کسی کے گھر میں داخل ہو۔ بالکل۔ تو یہ قانون قدرت ہے، جو اللہ تعالی کسی کو بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخلے کی اجازت نہیں دیتا، تو امام حسین علیہ السلام کا اس زمین کو خرید لینا، تو کیا وہ امام کا گھر یا امام کی ملکیت جائیداد نہیں بن گئی تھی؟ تو اس پر فوجیں چڑھا کر اور اس مکی کو وہیں پہ بھوکا پیاسا شہید کر دینا، اس جرم کا کیا کوئی حد ہے؟ جی سمجھ آ گئی شاہ جی، آپ کا پیغام اور بات پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے، صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ آپ محرم الحرام کے استقبال میں جو محبت فرما رہے ہیں، سب خداوند متعال آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور پھر ایک عزیز ہیں، دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے، لیکن دل چاہتا ہے کہ جو دل میں جذبات ہیں، احساسات ہیں، پیغام ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، پیر مولا علی علیہ السلام مدد۔ کون بیٹے ہمارے، کہاں سے؟ ہم کوٹ دو سے بول رہے ہیں، علامہ صاحب سے بات کرنی تھی اور فون پہ۔ میرے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں کوٹ ادو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا مظفر گڑھ کا ضلع کوٹ ادو، آپ کے مدارس، مولا کے گھر آباد رکھے۔
تو آپ بات کر رہے ہیں، فرمائیے کیا پیغام، میسج، کوئی مشورہ؟ ہم نے یہ پوچھ رہا تھا کیا ہمارے پاس ایک مولوی صاحب ہیں علامہ امام حسین اور مولوی اقبال صاحب، جی جی انہوں نے کہا نا علی ولی کا نماز میں نہیں پڑھنا چاہیے، وہ پتہ کرنا تھا بھائی علی ولی کا نماز میں پڑھنا چاہیے یا نہیں۔ اوکے ٹھیک ہے۔ تو اور آپ کا علاقہ سب آباد و شاد ہے؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے اور مولا کی ولایت کے سائے تلے ہمیشہ آپ اپنے دین کی خدمت کریں۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کرم ہے، کون بول رہے؟ جی کون بول رہے ہو، کہاں سے؟ کال ڈراپ ہو گئی میرے خیال میں۔ آئیے ہم دو چار باتیں جو بہت ضروری ہیں آپ سنیں، اسی پہ اکتفا کریں تو کافی ہے، چونکہ جی السلام علیکم۔ اگر ٹی وی کی آواز ہو تو پھر مشکل ہو جاتا ہے، بات یہاں صحیح طور پر نہیں پہنچتی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہلو جی 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 فرمائیے۔ جی محرم الحرام میں یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں، جو گھر ہمارا جنت ہے۔ کہاں سے آپ بول رہے ہیں میرے بھائی؟ میں دبئی سے بول رہا ہوں۔ تو بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے اور مولا کی عزاداری سے آپ فیضیاب ہوں۔ میرے لیے خوب دعا کرے، میں اسکن کا بیماری مجھے بہت زیادہ لگ رہا ہے۔ انشاءاللہ باب الحوائج اور مظلوم کربلا کے صدقے اللہ آپ کو صحت سلامتی دے، اور جو زندگی دے آپ مولا کے مشن کے لیے کام کریں پرعزم ہو کر۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ دبئی میں اللہ تعالیٰ سارے پروگراموں کو سلامتی اور کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم راز صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بیٹے کون، کہاں سے؟ جی میں سیدہ زینب جرمنی سے بات کر رہی ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کا دوبارہ پروگرام دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ بسم اللہ بیٹے، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اور جرمنی میں سب مومنین آباد و شاد رہیں اور سب یار محبت سے مولا کی عزاداری۔ الہی آمین، الہی آمین۔ آج کیونکہ ماہ محرم کا آغاز ہو رہا ہے تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کو اور تمام مومنین کو جو دنیا میں ہیں ان کو ہدیہ تعزیت پیش کرنا چاہتی ہوں مولا حسین کی، اور یہ میرا بیٹا ایک حدیث شیئر کرنا چاہتا ہے آپ سے، اگر آپ اجازت دیں تو۔ ہاں بسم اللہ، کیوں نہیں، موسٹ ویلکم، اہلاً و سہلاً۔ بیٹے پہلے اپنا نام بتاؤ۔ میرا نام ہے شازیل علمدار۔ شازیل علمدار شاہ جی۔ جی کون سی حدیث آقا کی پڑھنا چاہتے ہیں بیٹے؟ حق کی حدیث۔ جی حق کی حدیث سناؤ میرے بیٹے۔ علی مع الحق والحق مع علی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ حق پر قائم رکھے اور حق کے مشن کا عالم بنائے، اور آواز اسی طرح گونجتی رہے آپ کے دل سے اور زبان سے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ اور کچھ؟ بس ہم تو آپ لوگوں کی زندگی کے لیے دعا، اور سوائے غم حسین علیہ السلام کے ہر دکھ سے آپ محفوظ رہیں، ہر غم آپ سے دور رہے۔ اور اس میں جب آپ پڑھیں جیسے علی مع الحق والحق مع علی، اس کے پہلے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ بہت پیاری حدیث آپ نے، جو ہمارے دین کی بنیاد ہے حق و حقیقت کی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی پیر مولا علی مدد، کون سے ہمارے بھائی، کہاں سے؟
بھائی میں لاکھا سے بات کر رہا ہوں، جواد غلام مہدی۔ جی زوار صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو پھر مولا کی زیارات کربلا کی نصیب فرمائے۔ ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے چونکہ وہ ڈبل آواز پھر کراس ہو رہی ہے۔ ہاں جناب، میں نے ٹی وی کی آواز بند کر دی۔ اور ہماری دعائیں ہیں، آپ کے لیے وقت کم ہے، آپ اگر کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو جلدی میں کہہ دیں۔ ہاں، میری بات یہ ہے، مولا کا قول ہے، مولا علی امیر علیہ السلام کا، جو بھی اگر کوئی میرا دشمن ہو یا میرے ماننے والا نہیں ہو، اس کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا حرام ہے۔ صحیح۔ ہلو جی جی میں سن رہا ہوں بیٹے۔ ہاں، یہ مولا کا قول ہے نا؟ ہاں، اگر کوئی ناسبی ہے اور علل اعلان بغض و عداوت، ہر ایک کو دشمن نہیں سمجھنا چاہیے، چونکہ بہت لوگ ہیں، میں نے ہندوؤں میں بھی دیکھا کہ وہ مولا کی عزاداری کرتے ہیں، سکھوں کو دیکھا، اہل سنت کو دیکھا، کسی کو اس طرح مذہب عقیدے کی بنیاد پہ دشمن نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی بالکل ہی دین دنیا سے دور ہے اور بغض و عداوت رکھتا ہے اور ناسبی اور خارجی ہے اور باغی ہے، تو ایسے لوگوں سے پھر دوری اور کنارہ کشی ہی اس کا سلوشن اور حل ہے۔ یہی بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، جو ہمارے مولوی صاحب ہیں، جو ہمارا سکھی جعفریہ کا شیعوں کا اتحاد ہے دوسری جماعتوں کے ساتھ، ہاں وہ عمومی ہے بیٹے، اس میں دیکھیں نا، عام مسلمانوں کے ساتھ جب آپ رہتے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ مولا کے پیغام کے لیے ان کے قریب ہوں، ان کی بات سنیں، اپنی سمجھائیں۔ ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام قاتلوں کو بھی شربت پلاتے تھے اور دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے تھے تاکہ ان کے دل میں پیغام حق پہنچے۔ اگر یہ مقصد ہو تو کوئی حرج نہیں۔ بہت شکریہ، اپنا اصل وقت نہیں رہا، بہت مہربانی، آپ کی بات پہنچ گئی ہے اور مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، کنٹرول روم میں عرض کروں گا اگر آپ فون کی لائن بند کر دیجئے تو پھر میرے لیے تھوڑا بات کرنا آسان ہوگی، کیونکہ کالز بہت آ رہی ہیں اور پھر بات جو اصل ہے وہ رہ جائے۔ ہاں، آپ کال تھوڑی بند کر دی، تھینک یو سو مچ۔ جتنے بھی ہمارے بیٹیوں نے، بہنوں نے، بچوں نے، بزرگوں نے بات کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو بلند کرے۔ آج جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ ہے عمل اور کردار اور حقیقت کی آشنائی کا۔ جیسے عزیز نے پوچھا، فقط نماز میں نہیں بلکہ کوئی عمل بھی انسان کا قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، کوئی عمل، ایون سونا اور جاگنا بھی، اگر اس میں ولایت کی خوشبو اور مودت کے پہرے اور امامت پر یقین اور ایمان اور اس عمل کے اندر پوری طرح وہ محبت اور مودت اور ذکر شریک نہیں ہے، تو کسی انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ خم غدیر میں اعلان بھی ہوا اور الیوم اکملتو کی سند بھی اتری، اور میں کہتا ہوں اللہ نے کوئی عمل دنیا میں بنایا ہی نہیں جس میں اہل بیت علیہم السلام کے تذکرے نہ ہوں، ذکر نہ ہوں، بلکہ امام شافعی علیہ الرحمہ جو فقہی لحاظ سے اہل سنت کے امام ہیں، انہوں نے بھی ایک جب قصیدہ پڑھا تو کہا من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اے اہل بیت نبوت، آپ کی شان، آپ کی عزت، آپ کی منزلت کے لیے بس یہی کافی ہے۔ کہا قرآن کو اگر علیحدہ رکھ دیا جائے، تمام فضائل پر پردہ ڈال دیا جائے، لیکن ایک کمال اور صفت اگر باقی رہے
تو تمہاری معراج عظمت اور حقیقت کی آخری بلندی کے لیے کافی ہے کہ کوئی مسلمان ہو، چاہے وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، کوئی بھی، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اے اہل بیت نبوت علیہم السلام، جب تک آپ کی فضیلت، آپ کی حقیقت کا ذکر وہ نہیں کرتا، صلوات اور درود نہیں پڑھتا، کسی مسلمان کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، وقت نہیں رہا، آج دل تھا ایک پیغام کا گلدستہ محرم الحرام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور ساتھ یہ بھی عرض کروں کہ آغا قبلہ سید نسیم عباس جن کا انتقال ہوا، رحلت ہوئی، مجھے یاد ہے بچپن میں ہم معصوم بچوں کی طرح بیٹھتے تھے، اس وقت بھی ان کی گفتگو بہت مؤثر، جاذب، فضائل سے سرشار، بہت گہری باتیں، بہت اچھا تجزیہ، بہت خوش اخلاقی کے ساتھ۔ ایسے لوگ بہت مشکل ہوگا پھر کوئی اس کا بدل آئے یا نعم البدل آئے۔ ہر ایک پھول کی علیحدہ خوشبو ہے، ہر ایک بیان میں ایک علیحدہ تازگی ہے، تاثیر ہے، ہر ایک لہجے میں ایک اپنا اثر ہے، ہر ایک بات کے انداز میں ایک اپنی شخصیت کا نکھار ہے۔ اور چلے گئے اور وہ محرم الحرام کے استقبال کے ساتھ ان کی روح نے پرواز کیا، اور ہم سلام عقیدت اور مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں اور صبر و اجر کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے بہت ہی قابل احترام بھائی بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، میجر جاوید شاہ صاحب، جنہوں نے ہدایت ٹی وی کے اس مرکز کے قائم کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ ان کے جوان بھائی سید زادہ پاکستان میں، ان کی روح بھی استقبال محرم کے ساتھ پرواز کر گئی۔ وہ بھی ایک عزادار اور وہ ایک مولا کے مشن کے محافظ اور علم مولا کو بلند کرنے والے تھے۔ اپنے علاقے میں، اپنی جاگیر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں انہوں نے ایک خدمت کا سلسلہ وسیع پیدا کیا۔ ہم میجر جاوید صاحب کہ اس غم میں ان کے لیے صبر اور اجر اور مرحوم کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ اگر دل کو ڈھارس مل سکتی ہے تو وہ مصائب آل محمد علیہ السلام۔ اس لیے آؤ، جب جلوس عزاداری ہوں، گھروں میں نہ بیٹھیے، تنگ نظری نہ کیجیے، کفران نعمت نہ کیجیے۔ یہ جلوس عزاداری ہیں جنہوں نے ظالم کو تاریخ الابد میں لعنت بنایا، سازشیں ناکام کیں، اور مظلوم کی آواز میں وہ جان اور وہ قوت پیدا کی۔ جوک در جوک نکلو، اور اگر کوئی کہے کیوں نکلے ہو، کس لیے نکلے ہو، کیوں نعرے لگا رہے ہو، کیوں ظالموں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہو، تو کہنا قرآن نے حکم دیا۔ ہم قرآن کے سائے تلے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ قرآن نے ہمیں صدا دی کہ آؤ مظلوموں، تمہارا حق ہے کہ مظلوم کی حمایت کا نعرہ لگاؤ۔ اور پھر مولا نے فرما دیا کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا۔ ان شبیہوں اور علم ذوالجناح لے کر نکلنا اور لوگوں کو بتانا کہ کتنا بدبخت تھا وہ کلمہ گو جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر رہا تھا، ظلم ڈھا رہا تھا، اور کتنا وفادار تھا یہ حیوان جو جسد اطہر کے ارد گرد چکر لگا لگا کر تیر اپنی پشت پر لے کر کہہ رہا تھا
मौला नहीं पहचाना तो इन कलमा गो मुसलमानों इंसानी दरंदों ने, मैं हैवान भी जानता हूँ तू रसूलुल्लाह का बेटा है, तू फर्जंद अली व बतूल अलैहिस्सलाम है। अलम को बुलंद रखना, पैकर वहदत बनना, माँ बहनों बेटियों को साथ लेना, अमल और किरदार और तकवा और मवद्दत के लिबास से मुज़य्यन होकर इस मिशन को आगे बढ़ाना। वक्त नहीं रहा, इंशाअल्लाह हर जगह पर पैगाम हुसैनियत जारी व सारी है और एक ही नारा कायनात में क़यामत तक सर बुलंद रहेगा, वो है कि यजीदियत कल भी मुर्दाबाद, आज भी मुर्दाबाद, क़यामत तक यजीदियत मुर्दाबाद रहेगा, हुसैनियत कल भी जिंदाबाद, आज भी जिंदाबाद और क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। वक्त होता तो दीगर सवालों और बातों पर भी बात करते। भाई अली जान शाह साहब हमसे ज़्यादा मारिफत, इल्म, तहकीक और सर्च वाले हैं और जो बातें की उनमें सवाल भी था और जवाब भी था। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।